السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه وبعد۔ آگے دیکھیے بخاری اور مسلم کی حدیثوں کی تعداد کو بتانے جا رہے ہیں۔ کہتے ہیں امام نووی رحمہ اللہ وجملۃ ما فی البخاری 7275 حدیثا بالمکررہ، بخاری کی مکرر حدیثوں کی تعداد 7275 ہے۔ وبحذف المکررۃ 4000، اور مکرر حدیثوں کو اگر آپ مٹا دیں، حذف کر دیں، تو ان کی تعداد 4000 ہوگی۔ اب نیچے دیکھیے، اب یہاں پہ انہوں نے جو تعداد بتائی ہے احادیث کی بتائی ہے، تو بخاری مسلم میں تو بخاری کے اندر تو موقوفات بھی ہیں، اور اسی طریقے سے مقطوع بھی ہیں، اسی طریقے سے معلق بھی ہیں، تو اس کی وضاحت کریں گے کہ کن حدیثوں کی یہ بات کر رہے ہیں۔ تو اسی کو کہتے ہیں امام سیوطی رحمہ اللہ شرح میں دیکھیے نیچے، وجملۃ ما فی صحیح البخاری قال المصنف فی شرحہ، مصنف نے یعنی امام نووی نے الگ سے ایک شرح لکھی تھی امام بخاری کی صحیح پر، اس میں کہہ رہے ہیں کہ وجملۃ ما فی صحیح البخاری من الاحادیث المسندہ، جن احادیث کو سند کے ساتھ بیان کیا ہے امام بخاری نے اپنی صحیح میں، سند کے ساتھ، بغیر سند کے جو حدیثیں ہیں ان کی بات نہیں ہو رہی ہے، جیسے معلق روایتیں ہو گئیں، تو بغیر سند والی احادیث کی تعداد ہم نہیں بتا رہے ہیں، مسند احادیثوں کی یعنی سند کے ساتھ بیان کردہ احادیث کی تعداد 7275 ہے مکرر، اور مکرر کو حذف کر کے 4000 ہے، یہ چیز یاد رکھیے گا۔ آگے دیکھیے، کہتے ہیں عراقی رحمہ اللہ وهذا مسلم فی روایت الفربری، اگر فربری کی روایت کا آپ اعتبار کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں، یہ تعداد بتا رہے ہیں، تب تو ٹھیک ہے، قابل قبول ہے، لیکن وَأَمَّا روایت حماد بن شاکر، اچھا فربری بتایا نا کون، امام بخاری کے شاگرد ہیں، تو انہوں نے جو بخاری سے حدیثوں کو لکھا ان کی تعداد اتنی پہنچی، لیکن حماد بن شاکر جو دوسرے راوی ہیں بخاری کے دوسرے راوی ہیں جو بخاری سے روایت کرتے ہیں، ان کی تعداد 200 حدیثوں کی کم ہے، 200 حدیثیں ان کے ہاں کم پائی جاتی ہیں بالمقابل فربری کے، اسی کو کہتے ہیں وَأَمَّا روایت حماد بن شاکر فَهِيَ دُونَ روایت الفربری ب200 حدیث، فربری کی روایت سے 200 حدیثیں کم پائی جاتی ہیں حماد بن شاکر کی روایت میں جو انہوں نے روایت کیا ہے بخاری سے، اور ابراہیم بن معقل کے ہاں 300 حدیثیں کم پائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے عراقی نے کہا کہ اوپر جو تعداد ہے یہ فربری کی روایت کا اعتبار کرتے ہوئے بتایا گیا ہے، تو پوچھا جا سکتا ہے کہ تعداد کس کا اعتبار کرتے ہوئے بتایا گیا، کس کی روایت کا، فربری کی روایت کا، حماد بن شاکر یا ابراہیم بن معقل کی روایت کا اعتبار کرتے ہوئے نہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب آگے ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں، دیکھیے کہ اوپر جو تعداد بتائی ہے 7275 کی، کہتے ہیں یہ ان لوگوں نے فربری کے جو شاگرد ہیں حموی، انہوں نے جسے فربری نے روایت نقل کیا، روایتوں کو لکھا امام بخاری سے، پھر فربری کے جو شاگرد حموی انہوں نے پھر اس کو لکھا اپنے یہاں، شاگرد کے شاگردانی ہو گئے، تو یہ کہتے ہیں امام ابن حجر رحمہ اللہ کی جو تعداد ان لوگوں نے اوپر بتائی ہے وَهَذَا الَّذِي قَالُوهُ تَقْلِيدًا لِلْحَمَوِي، امام حموی کی تقلید کرتے ہوئے ان لوگوں نے یہ بات کہی ہے، ورنہ اگر آپ اس کو گنیں گے نا تو وہ آپ کو اتنی نہیں ملے گی۔ امام حموی نے کیا کیا، فربری سے احادیث کو نقل کیا، نقل کرنے کے بعد بتا دیا کہ اتنی حدیثیں ہیں بخاری کی، ٹھیک ہے۔ اب بعد والے لوگ جتنے بھی آئے انہوں نے دیکھا کہ حموی جو ہیں وہ امام بخاری کے شاگرد فربری سے ہی حدیثوں کو لکھتے ہیں، لکھا ہے انہوں نے، روایت لکھی ہے، تو ظاہر ہے انہوں نے جب یہ تعداد بتائی تو وہ بالکل صحیح ہوگی، کیونکہ انہوں نے شاگردی سے جو نقل کیا ہے امام بخاری کے، تو اسی لیے بعد میں جتنے لوگ بھی آئے سب نے یہی بات کہی۔ امام حافظ ابن حجر یہ کہہ رہے ہیں، لیکن کہہ رہے ہیں ان کی یہ بات صحیح نہیں ہے، تعداد اگر آپ ایک ایک حدیث کو گنیں گے تو وہ آپ کو دوسری ملے گی، یہ تعداد نہیں ملے گی جو یہ بتا رہے ہیں، اسی کو کہہ رہے ہیں وَهَذَا الَّذِي قَالُوهُ تَقْلِيدًا لِلْحَمَوِي، حموی کی تقلید میں یہ بات ان لوگوں نے کہی ہے۔ کیوں کہی ہے، کیوں ان کی تقلید کی گئی اس مسئلے میں، تعداد کے مسئلے میں؟ فَإِنَّهُ كَتَبَ البخاری عنہ وَعَدَّ كُلَّ بَابٍ مِّنْهُ ثُمَّ جَمَعَ الْجُمْلَةَ۔ اچھا، مسئلہ کیا پیش آیا؟ مسئلہ یہ پیش آیا کہ حموی نے کیا یہ کہ جیسے آپ نے دیکھا ہے بخاری میں ایک باب کے اندر کسی باب میں 2 حدیث آ جاتی ہیں، کسی باب میں 3 حدیث آ جاتی ہیں، کسی میں 4 حدیث آ جاتی ہیں، تو مان لیجئے بخاری کے یہاں ٹوٹل، مان لیجئے میں صرف ماننے کی بات کر رہا ہوں، 2000 باب ہیں،
اب ایک ایوریج نکالتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہر باب کے اندر کتنی حدیثیں آتی ہیں. تو مان لیجیے کسی میں 3 آتی ہیں, کسی میں 4 آتی ہیں, کسی میں 5 آتی ہیں, کسی میں 1 آتی ہے. ہم نے ایوریج کے طور پر ہم نے مان لیا کہ ہر باب میں 3 حدیث آ رہی ہے, یا ہر باب میں 2 حدیث آ رہی ہیں. تو اگر 2000 باب ہیں تو حدیثوں کی تعداد کتنی ہو جائے گی؟ 4000 ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ وہی چیز یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ حموی نے کیا کیا، فَإِنَّهُ كَتَبَ البخاری یا عنہ، یعنی عن الفربری، صحیح بخاری کو انہوں نے لکھا عن الفربری، فربری سے، کیونکہ وہ انہوں نے لکھا تھا بخاری سے. کہہ رہے ہیں وَعَدَّ كُلِّ بَابٍ مِّنْهُ، پھر اس میں جتنے بھی ابواب آ رہے ہیں ان کو شمار کیا، ان کو گنا. ثم جمع الجملہ، پھر اجمالی طور پر جوڑ کے ایک تعداد بتا دی. اجمالی طور کا مطلب ہی یہ کہ ایگزیکٹلی وہ تعداد نہیں بتا رہے ہیں. من جملہ یعنی اجمالی طور پر، مختصر طور، اجمالی طور پر یعنی اس میں تفصیل نہیں ہے، ایک اندازہ بتا رہے ہیں اپنا کہ تعداد اتنی پہنچی ہے 7275 کی. ایک ایک حدیث کو انہوں نے بالضبط گنا نہیں ہے، یہ بتانا چاہ رہے ہیں. سمجھ میں آ گئی نا بات، کہ ابواب میں انہوں نے گنا اور یہ اندازہ لگا لیا کہ ہر باب میں عموماً کتنی حدیثوں کو لے کر آتے ہیں امام بخاری، تو دیکھ لیا اتنی حدیثوں کو لے کر آتے ہیں، تو اس میں سے بیچ کا ایک ایوریج نکال کر ٹوٹل بتا دیا. ٹھیک. آگے کہتے ہیں وَقَلَّدَهُ كُلُّ مَنْ جَاءَ بَعْدَهُ نَظَرًا إِلَىٰ أَنَّهُ رَاوِي الْكِتَاب. لیکن ہوا یہ کہ بعد میں جتنے بھی لوگ آئے انہوں نے تقلید کی، حموی کی. کیوں؟ یہ دیکھتے ہوئے کہ وہ بخاری کی کتاب کے راوی ہیں، کہ امام بخاری سے روایت کرتے ہیں فربری، فربری روایت کرتے ہیں، نہیں الٹا بول دیا، حموی روایت کرتے ہیں فربری سے، فربری روایت کرتے ہیں بخاری سے، تو وہ یہ راوی ہوئے نا بخاری کی کتاب کے. تو وہی یہاں پہ ہیں وَلَهُ بِهِ الْعِنَایَةُ التَّامَّةُ، اور لوگوں نے دیکھا کہ انہوں نے خاص توجہ دی ہے، خاص محنت کی ہے بخاری کو لکھنے پر، اس کو محفوظ کرنے میں امام حموی نے. تو اسی لیے لوگوں نے تعداد کے مسئلے میں ان کی تقلید کی، جو تعداد حموی نے بتائی اس کو لوگوں نے مان لیا. لیکن امام ابن حجر رحمہ اللہ آگے کہتے ہیں وَلَقَدْ عَدَدْتُهَا وَحَرَّرْتُهَا، لیکن جب میں نے خود اس کو شمار کیا، اس کی مکمل طور پہ تفتیش کی، تحقیق کی، جائزہ لیا، یہ مراد ہے، تو کہتے ہیں فَبَلَغَتْ بِالْمُكَرَّرَةِ سِوَى الْمُعَلَّقَاتِ وَالْمُتَابَعَاتِ 6397 حدیثا. کہتے ہیں جب میں نے اس کو شمار کیا، جائزہ لیا، تو معلق اور متابعت میں آنے والی حدیثوں کو چھوڑ کر جو مکرر حدیثوں کی تعداد پہنچتی ہے، معلق کو ہٹا دیجئے، متابعت میں آنے والی حدیثوں کو ہٹا دیجئے. دیکھا ہوگا آپ نے اکثر حدیث کو اصل ذکر کرتے ہیں، پھر نیچے ایک دو سندیں ذکر کر دیتے ہیں، تو کہہ رہے ہیں ان کو ہٹا دیجئے، متابعت والی جو ہیں ان کو ہٹانے کے بعد جو اس کی تعداد پہنچتی ہے وہ ہے 6397. ٹھیک ہے، 6397 حدیثہ، 6397 حدیثیں پہنچتی ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ مکرر حدیثوں کی تعداد ہے. امام ابن حجر رحمہ اللہ کی تعداد یاد رکھیے گا کہ ان کے الگ تعداد ہے بخاری کی، ان کی تحقیق میں. وبدون المکررۃ 2513 حدیثہ، اور بغیر مکرر کے ان کے یہاں جو تعداد امام ابن حجر کیا وہ 2513 ہے، 2513 ہے مکرر کو حذف کر کے. آگے کہتے ہیں وفیہ من التعالیق 1341. ٹھیک ہے، اگر معلق حدیثوں کو گن رہے ہیں تو ان کی تعداد ہمارے یہاں پہنچی ہے 1341. ٹھیک ہے، 1341. آگے کہتے ہیں وَأَكْثَرُهَا مُخَرَّجٌ فِي أُصُولِ مُتُونِهِ، اور وہ جو معلق حدیثیں آئی بھی ہیں ان میں سے اکثر کی تخریج امام بخاری نے متن میں کی ہوئی ہے. صحیح بخاری کا جو اصل متن ہے اس میں وہ سند کے ساتھ آپ کو وہ حدیثیں مل جائیں گی. وہ کہہ رہے ہیں وَالَّذِي لَمْ يُخَرِّجْهُ، اور جن معلق حدیثوں کی تعداد نہیں کی وہ کتنی ہے؟ 160، 160 ہے. 160 حدیثوں کی تخریج انہوں نے اصل متن میں نہیں کی ہے. آگے کہتے ہیں وفیہ من المتابعات والتنبیہ علی اختلاف الروایات، کہتے ہیں کہ اور اس میں جو متابعت میں آنے والی حدیثیں ہیں، اسی طریقے سے روایت کے اختلاف کو بتانے کے لیے جو حدیثوں کو لے آتے ہیں، ان کی تعداد آپ گنیں گے تو وہ کتنی ہے؟ وہ ہے 384. ان کی تعداد 384 ہے. 384 ہے ان کی تعداد، یعنی 384 کن حدیث کی تعداد ہے جو متابعت اور روایت کے اختلاف کو بتانے کے لیے آتی ہے، کہ اس راوی نے یہ بیان کیا، اس والے نے یہ بیان کیا ہے، تو یہ روایت کا اختلاف ہو گیا.
آگے کہتے ہیں اچھا یہاں پہ اب نا امام ابن حجر کی بات اب ختم ہو چکی ہے، امام ابن حجر کی بات یہاں پہ ختم ہو چکی ہے. اب آگے کا جو جملہ ہے ہاکذا وقع فی شرح البخاری، یعنی ابن حجر رحمہ امام سیوطی اب یہ جملہ کہہ رہے ہیں کہ اسی طریقے سے امام ابن حجر نے بخاری کی شرح میں بھی یہی تعداد بتائی ہے. اور آگے کہتے ہیں امام سیوطی کی وَنُقِلَ عَنْهُ مَا يُخَالِفُ هَذَا يَسِيرًا، کہ امام ابن حجر سے ہی ایک دوسری تعداد بھی منقول ہے جو ہلکی سی الگ ہے اس والی بتائی ہوئی تعداد سے. یہاں پہ جو تعداد امام ابن حجر نے بتائی ہے اس سے تھوڑا سا وہ الگ ہے، اسی کو کہہ رہے ہیں ما یخالف هذا یسیرا، تھوڑی سی وہ تعداد الگ ہو جاتی ہے اس والی تعداد سے جو انہوں نے یہاں پہ نقل کی ہے، بتایا ہے. اچھا یہ جتنی بھی ابھی چیزوں کی حدیثوں کی تعداد بتائی ہے، یہ مکرر حدیثوں کی تعداد بتا دی، بغیر مکرر والی جو حدیثیں ان کی تعداد بتا دی، بغیر مکرر یعنی چھوڑ کر. اسی طریقے سے متابعات میں آنے والی حدیثوں کی تعداد اور روایت کے اختلاف میں آنے والی حدیثوں کی تعداد بتائی، معلق حدیثوں کی تعداد بتائی. لیکن کہہ رہے ہیں وَهَذَا خَارِجٌ عَنِ الْمَوْقُوفَاتِ وَالْمَقَاطِيعِ، ٹھیک ہے، موقوفات اور مقاطعی مقطوع حدیثوں کی تعداد انہوں نے نہیں بتائی ہے. امام ابن حجر رحمہ اللہ نے صرف اوپر والی چیزوں کی تعداد بتائی ہے. تو یہ بھی ایک سوال ہو سکتا ہے ہم کہ کن کی تعداد نہیں بتائی امام ابن حجر نے چھوڑ دیا، تو وہ موقوفات اور مقاطعی ہیں. اچھا آگے دیکھیے، کہہ رہے ہیں کہ مسلم، اب مسلم کی حدیثوں کی تعداد کتنی ہے؟ باسقاط المکرر نحو 4000، مکرر کو اگر آپ گرا دیں تو اس کی تعداد 4000 ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ بس کرتے ہیں کیونکہ آگے پھر ایک تھوڑی سی نئی بحث شروع ہو رہی ہے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.